15 اگست 1947 جب پاکستان قیام میں آیا، اس وقت پاکستان کا کوئی آئین موجود نہ تھا۔ اس سرزمین بے آئین کو جہاں مالی مشکلات درپیش تھی، وہاں 70 لاکھ مہاجرین کا اضافی بوجھ بھی اس پر آن پڑا۔ اس وقت پاکستان کے آئین کا مسئلہ تو 1935 کے گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ میں چند معمولی تبدیلیاں کر کے حل کر لیا گیا، مگر پاکستانی قوم اپنے تاریخ کے سب سے مشکل دور سے گزر رہی تھی۔ اس کے باوجود اپنے علیل قائد کی سرپرستی میں پاکستانی قوم کے حوصلے بلند تھے۔ پاکستانی قوم نے اپنے مہاجرین بھائیوں کے لیے قائم کردہ فنڈ میں دل کھول کر حصہ ڈالا۔ مہاجرین کیمپس میں نوجوانوں نے رضاکار کے طور پر اپنی خدمات سر انجام دی، جس کی بدولت کسی حد تک اس مسئلے پر قابو پا لیا گیا، جس کے بعد قائد کے حکم پہ جائیدادوں اور گھروں کی الاٹمنٹ کا سلسلہ بھی جاری ہوا۔ پاکستان اپنے قیام کے وقت سول انتظامیہ سے محروم تھا۔ ہندو افسران جو برصغیر کے اس حصے میں اپنے فرائض سر انجام دیتے تھے، قیام پاکستان کے وقت دفاتر کے تمام دستاویز اور ریکارڈ جلا گئے۔ قائد ملت نے مسلمان افسران کو بھارت سے پاکستان منتقل کرنے کے لیے خصوصی ہوائی جہاز روانہ کیے۔ پاکستان کی مالی مشکلات حل کرنے کے لیے قائد نے نواب آف بہاولپور اور نظام آف حیدرآباد سے چندے کی درخواست کی، جس پر نواب آف بہاولپور نے 70 لاکھ روپے 55,000 پاؤنڈ پاکستان کے سرکاری ملازمین کی 1 سال کی تنخواہ، اس کے علاوہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو 500 کلو سونا نوٹ چھاپنے کی غرض سے فراہم کیا، جبکہ نظام آف حیدرآباد کی جانب سے ریاست پاکستان کو 20 کروڑ روپے فراہم کیے گئے، جس کی بدولت پاکستان اپنا پہلا بجٹ بلا خسارہ پیش کرنے میں کامیاب رہا۔ قیام پاکستان کو صرف 2 ماہ ہی گزرے تھے کہ بھارت نے اس پر شمال مشرق کی جانب سے جنت نظیر وادی کشمیر پر 22 اکتوبر 1947 کو حملہ کر دیا۔ واقعہ مختصراً کچھ یوں ہے۔ ریاست جموں کشمیر برصغیر کی ان 560 سے زائد شاہی ریاستوں میں شامل تھی جنہوں نے اپنے مستقبل کا فیصلہ خود لینا تھا، اس لیے اس کی جغرافیائی حقیقتیں اور آبادی کا تناسب تو پاکستان کے حق میں تھا، مگر اس کا حکمران ایک ہندو راجا ہری سنگھ ڈوگرا تھا۔ مہاراجا ہری سنگھ ڈوگرا نے بھارت سے ساز باز کرتے ہوئے کشمیر میں پاکستان کی حمایت کرنے والے مسلمانوں کا قتل عام شروع کر دیا۔ کشمیری مسلمانوں نے مہاراجا کے مظالم سے تنگ آ کر اس کے خلاف بغاوت کر دی۔ اس بغاوت میں بہادر اور غیور قبائلی بھی ان کے شانہ بشانہ کھڑے تھے۔ اپنے انجام کو بھانپتے ہوئے مہاراجا ہری سنگھ دلی فرار ہو گیا۔ وہاں پہنچتے ہی اس نے بھارت کے ساتھ ہلاک کے دستاویزوں پر دستخط کر دیے۔ اس کے بعد طیارے کے ذریعے بھارت نے سری نگر کے ہوائی اڈے پر اپنی افواج اتارنا شروع کر دی۔ قائد ملت نے بھی پاک فوج کو کشمیر پر حملہ کرنے کے احکامات دیے، مگر پاک فوج کے سربراہ جنرل ڈگلس گریسی نے کشمیر میں بھارت کا مقابلہ کرنے سے انکار کر دیا۔ اس کی وجہ جنرل ڈگلس گریسی نے فوج کی قلت اور وسائل کی کمی بتائی۔ تاہم بعد میں جب بھارت کشمیر پر اپنی گرفت مضبوط کر چکا تو جنرل صاحب کو فوج بھیجنے پر کوئی اعتراض نہ رہا۔ اس سے جنرل ڈگلس بہادر کی بدنیتی پاکستان کے لیے صاف ظاہر ہوتی ہے۔ جنگ جاری تھی کہ بھارت مسئلہ کشمیر کو اقوام متحدہ لے گیا۔ اقوام متحدہ نے مسئلہ کشمیر پہ استواب رائے کی قرارداد منظور کی۔ اس قرارداد میں بھارت سے یہ مطالبہ نہ کیا گیا کہ وہ اپنی فوج کشمیر سے نکالے، جس کو بنیاد بناتے ہوئے قائد اعظم محمد علی جناح نے یہ قرارداد غیر منصفانہ قرار دی اور اسے تسلیم کرنے سے انکار کر دیا۔ 11 ستمبر سن 1948 کو قائد ملت نے کراچی میں اپنا دم توڑ دیا۔ وہاں موجود لوگوں کے مطابق قائد کے آخری الفاظ تھے اللہ پاکستان۔ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی وفات کے بعد خواجہ ناظم الدین کو پاکستان کا دوسرا گورنر جنرل چن لیا گیا اور نواب زادہ خان لیاقت علی خان پاکستان کے مختار کل ہو گئے۔ 16 اکتوبر 1951 کمیٹی باغ راولپنڈی میں مسلم لیگ کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم لیاقت علی خان پر گولیاں چلا دی گئی۔ پاکستان کے پہلے وزیر اعظم لیاقت علی خان کے آخری الفاظ تھے اللہ پاکستان کی حفاظت کرے۔ لیاقت علی خان کا اس جہان فانی سے رخصت ہونا تھا کہ وزیر اعظم پاکستان کی کرسی مداری کا کھیل بن گئی۔ یہاں سے اس دور کا آغاز ہوتا ہے جسے ہم سیاسی غیر استحکامی کہتے ہیں۔ 1951 میں مسلم لیگ نے ایک ایسا فیصلہ لیا جو اس دور کے آغاز کا باعث بنا۔ یہ فیصلہ خواجہ ناظم الدین کو گورنر جنرل سے ہٹا کر
ان کی جگہ وزیر خزانہ ملک غلام محمد کو گورنر جنرل کے عہدے پر فائز کرنا تھا۔ ملک غلام محمد فالج کے مریض تھے اور قیام پاکستان کی جد و جہد سے ان کا دور دور تک کوئی تعلق نہ تھا۔ وہ عوامی جذبات سمجھنے سے سراسر قاصر تھے، مگر پھر بھی ان کو بے ضرر سمجھتے ہوئے گورنر جنرل کا عہدہ عطا کر دیا گیا۔ ان کے دور میں بنگالی زبان کی حمایت کرنے والوں پر گولیاں چلا دی گئیں۔ احمدیوں کے خلاف چلنے والی تحریک کو دبانے کے لیے لاہور کی حد تک مارشل لا لگایا گیا۔ ملک غلام محمد نے اپنے عہدے کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے وزیر اعظم کو برطرف کر دیا۔ خواجہ ناظم الدین نے ملکہ برطانیہ تک یہ اپیل کی کہ اس فیصلے کو کالعدم قرار دیا جائے، مگر ملکہ برطانیہ نے آنکھیں پھیر لیں۔ 17 اپریل 1953 میں ملک غلام محمد نے امریکہ میں پاکستانی سفیر محمد علی بوگرا کو وزیر اعظم کی کرسی پر بٹھا دیا، اور اگلے ہی برس گورنر جنرل بہادر نے اسمبلیاں توڑنے کا اعلان کیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ دستور ساز اسمبلی اس وقت تک آئین کا مسودہ تیار کر چکی تھی اور اس میں گورنر جنرل کے اختیارات کافی حد تک کم کرنے کی اپیل تھی۔ اس کے علاوہ اس دور میں کمانڈر ان چیف جنرل ایوب خان کو وزیر دفاع بھی تعینات کر دیا گیا۔ اس طرح ایوان میں فوجی بوٹوں کی آواز بھی گونجنے لگی، جس کا سلسلہ اب تک جاری ہے۔ اسپیکر دستور ساز اسمبلی مولوی تمیز الدین نے ہائی کورٹ سندھ میں غلام محمد کے اسمبلی توڑنے کے فیصلے کو کالعدم قرار دینے کے لیے اپیل کی، جس کا فیصلہ جمہوریت کے حق میں ہوا، مگر پھر سپریم کورٹ آف پاکستان نے 4-1 سے ہائی کورٹ کے اس فیصلے کو کالعدم قرار دے دیا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ گورنر جنرل کی بگڑتی ہوئی صحت کو بنیاد بنا کر جنرل ایوب خان اور سکندر مرزا نے اقتدار پر قبضہ کر لیا۔ جنرل ایوب خان اور سکندر مرزا نے ان کو استعفیٰ دینے پر مجبور کیا اور پھر بیرون ملک روانہ کر دیا۔ سکندر مرزا نے جنرل ایوب خان کے ذریعے ملک کے اقتدار پہ قبضہ کر لیا اور گورنر جنرل پاکستان بن بیٹھے۔ اس کے بعد سکندر مرزا نے وزیر اعظم کی کرسی کو مذاق بنا لیا۔ اس دور کے بارے میں بھارتی وزیر اعظم پنڈت نہرو کہتے ہیں، میں اتنی جلدی لونگیاں نہیں بدلتا جتنی جلدی پاکستان کے وزیر اعظم بدلے جاتے ہیں۔ سکندر مرزا نے 3 سال میں 6 وزیر اعظم کو گھر بھیجا اور اپنے اقتدار کو طول دینے کے لیے پاکستان بھر میں مارشل لا لگا دیا۔ 7 اکتوبر 1958 میں لگایا گیا یہ مارشل لا بعد میں جنرل ایوب خان کے دور کے آغاز کا باعث بنا۔